جمعۃ المبارک کے دن یاودودو کا سب سے پاورفل وظیفہ یعنی سب سے طاقتور وظیفہ ادھر سے آپ عمل کرتے ہیں، ادھر سے اس عمل کا اثر فوری طور پر اس کے دل پر ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ مثلا محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی سے اپنی جائز بات منوانی ہو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن کیونکہ بڑا خاص بڑا اہم دن ہوتا ہے، اس دن میں یہ خاص عمل جو شخص بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑا سخت دل انسان بھی ہونا، وہ اس کا دل بھی اس عمل کے ذریعے یاودودو کے ذریعے نرم ہو جاتا ہے۔ اب یاودودو یہ وہ اسم مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی کئی بار برکتیں دیکھی گئی ہیں، اس کے معجزات دیکھے گئے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، آپ نے جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہے، اس کو آپ جمعے کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا فجر کی نماز جمعۃ المبارک کے دن۔ آج دیکھیں جب اسلامی ڈیٹ بدلتی ہے نا، تو اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے رات جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو جمعۃ المبارک کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب جمعرات کی شام جب ختم ہوگی تو یہ جو رات ہے یہ جمعۃ المبارک کی رات ہوگی۔ اس رات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے پورے دن میں آپ کسی وقت بھی اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، آپ نے پہلے بھی شاید یہ عمل سنا ہو یا کیا ہو، لیکن جو طریقہ آج میں بتانے لگا ہوں نا، اس طریقے کے ساتھ جو شخص بھی کرتا ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس کے لیے تمام راستے ہموار ہوتے ہیں، ہر پریشانی سے اس بندے کو نجات ملتی ہے، اور سخت سے سخت دل انسان بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اسی طرح بعض خواتین بڑی سخت دل ہوتی ہیں، جو ان کی شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنے شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ بعض اوقات شوہر اتنے سخت دل ہوتے ہیں جن کا رجحان اپنی بیویوں کی طرف نہیں رہتا بلکہ وہ کسی اور عورت کی طرف رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کا میلان یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روحانی طور پر آپ کو جتنے بھی مسائل ہوں گے محبت کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے اس عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ روحانی طور پر کمزور انسان زیادہ مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں۔ طاقت اور جرت جسموں میں ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ روح میں ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے وہ عرفہ ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب 11 مرتبہ مثلا افسر آپ کے کسی کام کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اگر کوئی ملازمت کے عہدے پر آپ فائز ہیں اور افسر آپ کو بار بار وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو فضول تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ یہ اس کے تصور سے بھی عمل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، وہ میرے ساتھ ظلم و بربدیت یا زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح شور اگر زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ کمزور ہیں، آپ کا بھائی طاقتور ہے، وہ آپ کا حق نہیں دیتا، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے لیے بھی یاودودو آپ۔ اسی طرح یاودودو کا یہ نیاب عمل محبوب محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی شور محبت کرنے پر کوئی بھی شخص ہو آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کالے جادو سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جادو سے، تعویذات، ان چیزوں سے ہمیشہ بچا کریں، اور یہ وقتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں لیکن آگے چل کے زندگی میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص سود کے اوپر کام کرتا ہے اور سود کے اوپر کاروبار یا کچھ لیتا ہے، تو وقتی طور پر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری اس پریشانی سے ختم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں وقتی طور پر فائدہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن آگے جا کر آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے وہ عمل کیا کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، بزرگان دین سے ہوں، ایسے عمل جس کو آپ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، مطلب آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، تو اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور آج کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کا نام ہے یاودودو۔ یاودودو کا مطلب ویسے محبت ہی ہے، لیکن اس کو کہتا ہوں کہ محبت کا معجزہ۔ یہ عمل جیسے ایک نام ہے، اسی طرح اس سے ہر محبت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یاودودو محبتوں کے اندر معجزہ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ والا عمل کوئی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے،
کتنی مرتبہ کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، دن کو کون سے حصے میں کرنا ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، تاکہ بار بار روز روز آپ کو نئے سے نیا عمل محبت کے لیے نہ کرنا پڑے۔ آپ صرف ایک دن یہ عمل کر کے آپ ہمیشہ کی محبت حاصل کر لیں، یہ ایسا عمل ہے۔ اس لیے تو یا ودودو، اب ذرا سنیے گا، یا ودودو اس کو آپ نے صرف اور صرف آج کے دن جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں۔ جو تعداد درود پاک کی بتائی جا رہی ہے یہ آپ نے ضرور پوری کرنی۔ جب عمل مکمل یا ودودو کا کر لیں، اس کے درمیان میں یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لیکن تو اسے کبھی قبول نہیں فرماتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ جس کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں دعا کروں اور تو میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ سے وظیفہ طلب کیا دعا کی قبولیت کا، تو یہ عمل کرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا فرمایا؟ یا ربی دعوت فلم یجیبو دعوتانی، یہ مکمل حدیث پاک ہے، یہ میں نہیں سناتا، اردو میں بتا دیتا ہوں، اور اس کے اندر آپ کو اس کے وظیفہ کرنے کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ چاہیے ان کلمات کو تیرا جو بھی بندہ پڑھے تو اس کی بھی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں ایسے الفاظ ایسے کلمات سکھانے لگا ہوں جو تو پڑھے تیری بھی دعا قبول، اور کوئی بھی شخص پڑھے گا تو میں اس کی دعا کو بھی قبول فرما لوں گا۔ اب وہی الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہی الفاظ جو شخص بھی یا ودودو کا یہ عمل کرنے کے بعد، اس لیے اندر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو تعداد بتائی جائے، جو ترتیب بتائی جائے، اس کے اندر آپ نے کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ اب جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید یا ودودو کے بعد آپ نے کبھی یہ الفاظ نہیں پڑھے ہوں گے۔ بالکل آسان سے ہیں، بچے کو آتے ہیں، بوڑھے کو آتے ہیں، جوان کو آتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے جتنی چیزیں میں نے بتائی ان میں سے جس کے لیے چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی محبت کا یہ بہترین عمل ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کے بعد آپ نے یا ودودو کو روزانہ پڑھتے رہنا، ایک تسبیح صرف اور صرف، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ جو بھی طلب کرتے، جتنی بھی محبت طلب کرتے ہیں، اتنی ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے اس عمل کو کسی بھی غیر شرعی کام کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے، ناجائز ضرورت کے لیے، ناجائز حاجت کے لیے ہرگز نہیں کرنا۔ دیکھیں میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہ بولنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آج جمعۃ المبارک کے دن کے لیے آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب دوست احباب کی یہ بار بار کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کیونکہ میری کوشش ہے، کیونکہ میں اس کو اگلے جمعے تک بھی لے جا سکتا تھا، لیکن بہت سارے کمنٹ آنے کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ عمل ضرور بتا دوں۔ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو عمل کے شروع میں اول آخر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے آپ تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے۔ اگر آپ بیوی ہیں، اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، تو آپ اس کا تصور کر لیں کہ یا اللہ میں اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہوں، تو اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ یا آپ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز کے لیے، کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے آفیسر کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، وہ میری بات مانے اور میری یہ بات جائز ہے تو اس کو قبول فرما لے، یہ میری حاجت ہے تو اس کو قبول فرما لے انشاءاللہ تعالی۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کا آغاز کریں تو آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھنے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، باری تعالیٰ یہ میرا مقصد ہے، میں تیرا عاجز بندہ یا بندی تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما، اور اس کے دل کے اندر، میرے شوہر کے دل میں ہمیشہ کی میری محبت پیدا فرما دے، یا میرے بھائی کے، میرے رشتہ داروں کے دل کے اندر ہم سب کا آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کر دے۔ جو بھی آپ کا جائز کام ہوگا آپ اس کی نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو الفاظ بتائے نا، یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا جو میں نے تعداد بتائی ہے، اس کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھنا، یا ودودو پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیوں عمل کو شروع کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا،
وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو بھی جائز کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے مکمل اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمل کی ترتیب کیا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرے تو سارے بندے یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب تو کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میں اس کے سوا کوئی اور عمل چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو، یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ اس سے پتا چلا یہ اس میں جلالت 14 طبقوں سے بھی بھاری ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اس کی دعا کو قبولیت کر لیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درمیان میں یا ودودو کو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو یہ والا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے باری تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ کلمہ طیبہ صرف اتنا ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخری بار جب پڑھیں تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر گھر کے اندر اپنی فیملی کے اندر معاملات ہیں تو پانی کے اوپر دم کر کے یا میٹھی چیز کھجور کے اوپر چینی کے اوپر گڑ کے اوپر کوئی بھی میٹھی چیز مل جائے اس کے اوپر دم کر کے آپ سب گھر والوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ سب میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایسی ہوگی کہ جب تک وہ چیز جو آپ نے کھلائی ہے جب پلائی ہے اس کے وجود میں رہے گی وہ آپ کی محبت کا اثر اس پر ضرور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح آپ نے اس کے بعد دعا بھی کرنی اپنے مقصد کے لیے اپنے حاجت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور